تو جنہوں نے سمندر دیکھا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ یہ لہریں جو کناروں میں کتنی اونچی ہوتی ہے. جب سمندر کے اندر جاتے ہیں تو لہریں کم سے کم 12 میٹر کی ہوتی ہیں. اس میں بڑے سے بڑا جو جہاز ہوتا ہے وہ ایک کشتی کے سامان ہوتا ہے. تو دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے تیز دوڑنے والا جانور کون سا ہے؟ چیتا کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ سب سے اونچا اڑنے والا کون سا پکشی ہے؟ باز. اب آپ یہ بتائیے کہ باز کے کتنے پنکھ ہوتے ہیں؟ اگر ایک پنکھ نکال دیا جائے تو کیا باز اوپر اڑ سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، جب پڑھائی سٹارٹ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو دونوں چیز کو بیلنس کرنی چاہیے. دین اور دنیا یہ ایک پکشی کے پنکھ کی برابر ہے. دین آپ کو ویلیو دیتا ہے. دین آپ کو سکھاتا ہے کہ مذہب میں آپ کیسے چلیں. دین آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. ڈسپلن کا مطلب جب آپ فرض پڑھتے ہیں فجر کے ساتھ اور عشاء پڑھتے ہیں تو آپ ڈسپلن میں آتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب 12ویں کے بعد جب میں نے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے پریپیئر کیا تو میں اپنی ٹیوشن فجر کے پہلے پڑھتا ہوں. جو بھی پڑھانے والے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ٹیوشن آپ کو تبھی پڑھاؤں گا فزکس کی یا میتھس کی جب آپ فجر سے پہلے آئیں گے. کیونکہ وہ خود ایک انجینئر تھے اور وہ ایگزامس کی پریپیئر کرتے تھے. ہم مسجد کے نیچے ہی رہتے تھے تو ہم اوپر پہنچ جاتے تھے 3:30 یا 3:45 بجے. اس کے بعد 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ٹیوشن ہوتی تھی. اس کے بعد فجر ہوتا تھا. فجر کے بعد نیچے آتے تھے، اپنی پڑھائی کرتے تھے، اسکول جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہماری کوئی بھی نمازیں ضائع نہ ہو یا قضا نہ ہو. یہ ہے ڈسپلن. دوسری چیز ہوتی ہے کہ کمرشل اسٹڈیز جو کہ ہندی ہے، انگلش ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، اکنامکس ہے. یہ بھی ایک پنکھ دوسرے پنکھ کی طرح ضروری ہے. اور میں ایک اپنا ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ دونوں چیز آپ اس کو بہترین طریقے سے سنبھال کے یا اس میں جا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ دونوں دونوں پنکھوں کا استعمال کر کے باز کی طرح اوپر اڑائی کر سکتے ہیں. 12ویں کے بعد میں نے ایگزام دیے. اس کے بعد میرا سلیکشن ٹی ایس چانکیہ میں ہوا. ٹی ایس چانکیہ ایک جہاز ہے جہاں پر ہم 3 سال رہ کر کے اپنی پڑھائی کرتے ہیں. 3 سال پڑھائی کرنے کے بعد ہمیں ڈگری ملتی ہے بیچلرس آف ناٹیکل سائنس. اس کے بعد شپنگ کارپوریشن آف انڈیا کر کے انڈین گورنمنٹ کمپنی ہے جہاں پر میں نے 4 سال کام کیا. اس کے بعد فرانس کی ایک کمپنی ہے موناکو بیس، میں وہاں گیا اور اس کے بعد میرے پروموشنز ایگزام ہوتے رہے اور میں پروموشنز دیتا گیا. 2012 میں مجھے لگا کہ مجھے اور پڑھائی کرنی ہے تو پڑھائی کرنے کے لیے میں جرمنی گیا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی مجھے وہاں پر جرمن یونیورسٹی میں نوکری مل گئی اور میں وہاں پر جرمن یونیورسٹی کے ساتھ میں نے کام کیا. جرمنی میں آلموسٹ میں 8-10 سال رہا. اس کے بعد مجھے ایک اور شوق لگا کہ میں مرین پائلٹ بننا چاہتا ہوں. جیسے جو جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے، جو ایئر کرافٹ کا پائلٹ ہوتا ہے، ویسے مرین پائلٹ ہوتے ہیں کیونکہ جہاز کا جو کپتان ہوتا ہے وہ جہاز سے باہر تک لاتا ہے اور مرین پائلٹ جہاز کو اندر بندرگاہ تک لاتے ہیں اور بندرگاہ سے باہر چھوڑتے ہیں. تو میں نے کانڈلا پورٹ ایک گجرات میں ہے وہاں پر، نیو مینگلور پورٹ، پپاؤ پورٹ، یہاں پر ایز اے پائلٹ کام کیا. اس کے بعد مجھے پھر سے پڑھنے کا ہوا یا پڑھانے کا ایک جذبہ نکلا تو میں سنگاپور گیا اور سنگاپور میں ایز اے مرین لیکچرر ناٹیکل یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا. اور ابھی ایک امریکہ کی کمپنی ہے اس میں ایز اے ہیڈ آف ٹریننگ میں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ 25 تاریخ سے اسٹارٹ کروں گا. سو کنکلوژن یہ ہے کہ جو آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن نمازوں سے آتی ہے،
دین سے آتی ہے، دین میں چلنے سے آتی ہے، اور دنیاوی چیز اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھائی بہت بہت ضروری ہے۔ آپ اپنا حوصلہ نہ کھوئیں، ہر دم کانفیڈنس میں رہیں، اور ہارڈ ورک، محنت کا کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے۔ ہارڈ ورک یا محنت آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ اگر کوئی انسان 12 گھنٹے کام کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اگر آپ کو آگے نکلنا ہے چیتے کی دوڑ سے، تو آپ کو 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب اللہ سے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے ہر نماز کے بعد، ہر نفل کے بعد، تب آپ کو ساری چیزیں جو بھی آپ مانگ رہے ہیں، میں اس کا ایگزامپل ہوں آپ کے سامنے، اللہ ایسی راہ آپ کی کھول دے گا کہ وہ آپ کو ساری چیزیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ ملتی جائے گی۔ تو بس اسی کے ساتھ ایک عرض کے ساتھ کہ جتنی آپ کی جائز دعائیں ہیں، جتنی آپ کی جائز خواہشیں ہیں، میرے حساب سے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ پوری ہو، اور میں آپ سے دعا کروں گا کہ جتنی میری جائز تمنا، خواہشیں اور چیزیں ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کے تھرو بھی میری پوری ہو۔ السلام علیکم۔